مومن کو بہت زیادہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ اعتراضات، ہر چیز پہ نکتہ چینی اور ہر شے کو اپنے ذہن سے موڑ دینے یا اس کے مطابق یا مناسب کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد۔ ایسا ہو بھی نہیں سکے گا، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ جہاں آپ شر دیکھیں تو اس کو خیر کی طرف موڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ پورا مڑ جائے گا، کیونکہ دھرتی کا جو سٹرکچر ہے یہ آپ سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ یہ دنیا آپ کے لیے کیسی بنانی چاہیے۔ پوچھا جاتا تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے یا ویسی ہونی چاہیے، ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم رائے رکھتے ہیں کہ وہ ان کا ایک انفلوئنس ہے اسپرچولیٹی میں، اللہ کے ہاں خدا کی درگاہ میں ایک مرتبہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کی وجہ سے دھرتی شاید ان کی خواہش پہ چلنے لگے گی۔ نہیں، یہ سٹرکچر اپنی کیمسٹری سے چلتا ہے۔ تھوڑا بہت اس میں چینج آ جاتا ہے مختلف مادی اور روحانی توجہات سے، مومنٹ سے، انفلوئنس سے تھوڑا بہت چینج آ جاتا ہے، لیکن سٹرکچر چینج نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہر وقت گلے شکوے ہر وقت ہی لگے رہتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر ہی، وہ کبھی خوش نہیں ہو پاتے، وہ ہمیشہ رنج میں رہتے ہیں۔ اگر ان کا رخ آلمائٹی کی طرف ہو تو پھر خدا سے شکوے شروع کر دیتے، ادھر سے نیچے آتے ہیں تو بندوں کے شکوے شروع، ادھر سے چھوٹتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکوہ ہی کرتے رہتے۔ اس بنیاد پر جو ان کی طبیعت پختہ ہوتی ہے، پھر اس میں غیبت آ جاتی ہے، لیگ پولنگ آ جاتی ہے، حسد آ جاتے ہیں، یہ ساری بری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کی بنیاد وہ اصل میں شکوے والی طبیعت ہے۔ جب تک وہ درست نہ ہو جائے یہ عادات درست نہیں ہوتے۔ آپ مجاہدات کر لیں یا تزکیہ نفس کے معمولات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، لیکن جب تک ان کی بنیاد، اس چیز کی اساس یا اس کی ریزن وہ چینج نہیں ہوگی، تب تک دوسری سطح پہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ سائنس کے اندر دو چیزیں ہیں جن کو اہل سائنس ڈسکس کرتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ، وجہ کیا ہے اور اس وجہ سے اثر کیا ہوا۔ یہ جتنے لاز آف نیچر ہیں ان کو ڈسکور کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ خدا کو ماننے والے بلیور اور نان بلیور دونوں نے ہی اس دھرتی پہ کچھ سمجھا ہے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، اسی میں پہلے سے پیدا شدہ کو جمع کیا، قابل استعمال بنایا۔ قابل استعمال بنانے کا حکم بھی تھا، پیدا نہیں کیا۔ تو سائنس کے اندر وہ جو پیچھے چیز کھڑی ہے جس پر اگلی بنیاد ہے، کاز ہے، اور جو اس کا اثر ہے وہ اس کا افیکٹ ہے۔ وہ آگے افیکٹس مختلف قسم کے ہیں، اسی طرح کازز بھی کئی ہیں۔ تو جس طرح اہل سائنس کاز اینڈ افیکٹ پہ چلاتے ہیں، اسی طرح جو انر انجینئرنگ کے جو ماسٹر ہیں، جو پوسٹ اسپرچولیٹی پر بلیو تو رکھتے ہی ہیں، مطلب اس کے آرگنائزر ہیں، وہ بھی ایک طرح سے کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتے کہ یہ بری صفات ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جب تک آپ ان وجوہات، اسباب اور ان علتوں کو درست نہیں کریں گے، اخلاقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ چاہے آپ ہاتھ سے کر لیں، اگر آپ سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس جنریٹ کرتے ہیں تو کسی طاقت سے کریں یا تبلیغ سے کریں۔ ظاہر ہے کہ تبلیغ سے جلد وہ اثر نہیں ہوتا جو طاقت سے ہوتا ہے، اس لیے بھی جن انبیاء کو طاقت حاصل ہوئی ہے ان کا انفلوئنس بہت بڑا ہے، اور خدا کے جن نبیوں کو طاقت حاصل نہیں ہوئی ریاست کی، ان کا انفلوئنس اتنا نہیں بڑا، بلکہ بعض تو قتل کر دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے وارث مانگا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وارث بخشا، اس وارث کی تعریف بھی کی، کہا وہ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، صفتیں بیان کی، لیکن وہ وارث جن کی صفات خود خدا نے بیان کی ایک عورت کے کہنے پہ قتل کر دیے گئے۔ لیکن حضرت سلیمان کو کوئی ہرانے والا تھا؟ نبوت دونوں طرف ہے، لیکن ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف طاقت نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں۔ معاشرے میں مجموعی حیثیت میں اخلاقیات کی تنزلی اور اخلاقیات کی بہتری کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، تبلیغ سے کر لیں یا طاقت سے کر لیں۔ یہ جو صوفی ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک اسپرچولیٹی کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، کرتا وہ اس طاقت سے ہے، اگر اس کے پاس وہ نہ ہو تو پھر پیچھے تبلیغ ہے۔ لہذا جن کے پاس وہ فریکوینسی زیادہ تھی، ول پاور زیادہ تھی، نیچرلی یا بعد میں پیدا ہوئی، ان کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا، اور جن کے پاس وہ ول پاور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیت نہیں کی تھی،
ان کی تبلیغ سے زیادہ انفلوئنس برآمد نہیں ہوا، حالانکہ ولایت دونوں طرف ہے۔ اسی طرح نبوت بھی دونوں طرف، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے پاس بھی ہے اور حضرت یحییٰ کے پاس بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت لوط کے پاس بھی۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ حضرت لوط کے پاس جب ان کی قوم کے برے لوگ گئے اور وہ ایک طرح سے غالب آ گئے اور مجبور کر دیا انہوں نے کہ اب نبی جو ہے نا وہ علاقہ چھوڑ دے، بس یہی ہے، یہاں رہ نہیں سکتے۔ انہوں نے پھر دعا کی اور ان کی دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا جس کو میں ڈھال بناتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نبی جو حضرت سلیمان حضرت داؤد سے پہلے کے، حضرت ابراہیم کے قریبی رشتہ دار ہیں اور حضرت آدم کے بھی قریب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی۔ کون سی قوت؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی قوت ہے جس کو وہ مانگ رہے ہیں؟ اس قوت کے ہوتے ہوئے وہ مادی شر کے مقابلے میں مادی خیر کی قوت مانگ رہے ہیں کہ کاش ہوتی تو آج میں ان کو پوچھتا کہ کیسے کسی کے گھر جا کے اس کی عزت پر بات کرتے۔ یہ ایک نبی دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ بلاخر قوم سے آپ نکل پڑے اور قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر قوت دی ہے، ایتھکس کا انفلوئنس بڑھانے میں ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن دوستوں کو وہ ول پاور اور وہ فریکوینسی کو کنٹرول کرنے کا جو ایک ملکہ دیا ہے، اس لیے وہ درد مند روحیں ہیں اور وہ اپنی اتنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں زیادہ سے زیادہ اخلاقی بہتری کے لیے کام کریں، اور جن کے اندر وہ ودیت نہیں کی وہ خاموش ہیں، وہ معتکف ہیں، تو بیٹھے ہیں نوافل پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرف ولایت ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ، ریزن کیا ہے، آپ اس کو ریزن کہیں یا کاز کہیں، اثرات کیا مرتب ہوئے۔ اسی طرح جب جو درویش کہ جو انسانوں کے اندر ان کی جو اسپرچل فریکوینسی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی کاز اینڈ افیکٹ پہ جاتے ہیں، یعنی وہ بھی اہل سائنس ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ افراد کی اخلاقی اصلاح، اور جو سائنٹسٹ ہے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میٹیریل کے اندر، ماس کے اندر جو ایک فریکوینسی ہے اس کی جو پاور ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بدلنا۔ اس کا کام ہے افراد کو بدلنا، اس کا کام ہے مادے کے اندر اس کی جزیات میں اور جو کچھ وہ دریافت کر سکیں وہ لے کے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کر ایک ہی رہے ہیں۔ اب جو شروع میں نے بات کی اس کی طرف میں پھر پلٹتا ہوں کہ یہ جو ہر وقت ہمارے ہاں ہے نا، ہماری سوسائٹی میں اب تو یہ عام ہے، ہمارے خاندانوں میں، گھریلو زندگی سے نجی زندگی، کسی خاندانی حیات میں یہ چیز عام ہے۔ ہر وقت شکوے شکایتیں، ہر آدمی جدھر دیکھتا ہے شکوہ ساتھ ہی ہے، شکایت ساتھ ہے، لیگ پولنگ ساتھ ہے، ڈیمیج کرنا ساتھ ہے، کسی پرسنالٹی کو یا کسی سسٹم کو، اس کے ساتھ ہی۔ اگر اوپر خدا کی طرف دیکھے گا تو پھر اللہ سے شکوے شکایتیں ہیں، نیچے بندوں کی طرف دیکھے گا تو بندوں سے شکوے شکایتیں ہیں، اور ہر ایک آدمی کو ہر ایک آدمی سے ہی۔ جب تک آپ کے اندر یہ شکوہ شکایت کم نہیں ہوتا تب تک غیبت ختم نہیں ہو سکتی۔ زور لگا لیں، آپ جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں اور تزکیہ کے جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اگر آپ کی طبیعت کی صفت لازمہ شکوہ شکایت ہے تو اخلاقی تبدیلی جینین طریقے سے نہیں آئے گی، تکلفاً آ جائے گی۔ ظاہر ہے وہ تو کچھ ڈر سے بھی آ جاتی ہے، ظاہر ہے قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو بہت سارے مجرم ملزم نہیں بنتے نا۔ بہت زیادہ جب سخت قسم کی سخت گیر جب قانونی عملداریاں ہوتی ہیں تو اخلاقی بہتری بھی آ جاتی ہے، وہ خود بخود ایک پروسیس ہے، تکلف سے وہ لایا جاتا ہے اور خود بخود پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ لیکن جینینلی جو چینج آتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ معاشرہ مجموعی حیثیت میں کافی حد تک بدل جائے، تو وہ تبدیلی ان وجوہات کو تبدیل کیے بغیر نہیں آ سکتی جن کے اوپر اخلاقی تنزلی کھڑی ہو۔ اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح پیغام دے دیے ہیں، قیامت تک سب کو یہ پیغام، بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دو۔ مال کا فتنہ تمہارے اخلاق تباہ کر دے گا، مال کا فتنہ تمہارے اخلاق تباہ کر دے گا۔ تقدیر سے جھگڑا، ہر وقت کا شکوہ شکایت تمہارے اخلاق تباہ کر دے گا، اور تم یہ کہتے رہو کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو سر تا پا اخلاقیات میں گندھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کنسیڈر کرانے میں، دعوے کرنے میں
اور کر کے نہ دکھانے میں. آپ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شکوہ شکایتیں ذرا کم کر دیں. 16ویں صدی عیسوی میں یورپ کے اندر ذرا، کیونکہ انڈسٹریل زون سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن ہے نا، باتیں شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا، وہاں پہ چینج آنا شروع ہوا. خیر 200-300 سال اس قوم نے بھی بھگتا، پھر جا کے کہیں کچھ اخلاقی چیزیں پیدا ہوئیں، قانون کی عملداریاں پیدا ہوئیں. پہلے بھگتا انہوں نے بھی. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھگت کے بہتر کیا. میں ایمان کفر کی بات نہیں کر رہا، میں انسانوں کی اخلاقی تنزل اور اخلاقی بہتری کی بات کر رہا ہوں. جنت دوزخ کا میں خالق نہیں ہوں، نہ میں کسی کو زبردستی جنت میں لے جانے کا حال ہوں، نہ میں کسی کو جنت میں دھکیلنے کا حال ہوں. خبر ہی دے سکتا ہوں، پیغام ہی پہنچا سکتا ہوں، تبلیغ کر سکتا. اس کے بعد وہ وہاں پہ اخلاقی چیزیں خیر طاقت سے ہوئیں یا تبلیغ سے ہوئیں، جیسے بھی ہوئیں، فلسفے سے ہوئیں، ہو گئیں، کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئے. ہم نے چونکہ وہ ان کا پروسیس دیکھ لیا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی نعمت ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ دھرتی پر کچھ قومیں بھگتیں اور پھر وہاں پہنچی. دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم بھی بھگتیں گے اور پھر بہتر ہوں گے، یہ کوئی قرین انصاف بات نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے اخلاقی تبدیلیاں پیدا کرنے سے رفتہ رفتہ مجموعی طور پر اخلاق درست ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن بسم اللہ کر دیں، دیر نہ ہو جائے. بسم اللہ کر دیں، دیر نہ ہو جائے. وقت کی رفتار بڑی تیز ہے، اور اس دنیا کی جو کیمسٹری ہے یہ آپ کے اور میرے کہنے سے چینج نہیں ہوگی. یہاں بہت کچھ ہے جو فطرت کا پابند ہے. میں ہزار ہاں چاہتا ہوں لیکن نہیں ہوتا. کارل مارکس نے ایک نظریہ دیا تھا، انقلابی نظریہ تھا. کیا ہوا؟ دنیا جی چینج ہو سکتی ہے، پھر ہوئی نہیں ہوئی. رشیا کے اندر سوشلزم کا ریولوشن آیا، دنیا چینج ہو جائے گی. دنیا چینج ہوئی؟ آپ کوشش کر لیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ٹوٹلی طور پہ نہیں ہوتا. اس کا یہ معنی نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں. لہذا بہت زیادہ اپنا ٹمپریچر بڑھانے کی بجائے تھوڑا سا ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے.